فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. نعمتیں بانٹتا سات وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا سات وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلد کے دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا.
شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود بھیجو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک گورنر نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں خط بھیجا اور اس میں لکھا کہ ہمارے شہر کا حال بہت برا ہے، عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اگر امیر المومنین اجازت عطا فرمائیں تو اس کے لیے کچھ رقم مخصوص کر دی جائے تاکہ اثر نو تعمیر و مرمت کا سلسلہ شروع ہو. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا تاریخی جواب دیا. ارشاد فرمایا یعنی تم اپنے شہر کو عدل اور انصاف کا قلعہ بنا لو اور اس کے راستوں کو ظلم سے پاک کرو، یہی اس کی تعمیر و مرمت ہے. خوبصورت ترین جواب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم نے سنا. عدل اور انصاف کا قلعہ بن جانا اور ظلم سے ایک شہر کا، ایک ملک کا، ایک علاقے کا پاک صاف ہونا کہ وہاں ظلم نہ ہو رہا ہو. لوگ پھر اپنی چیزیں خود ہی درست کر لیا کرتے ہیں. آج چونکہ مجلس وکلاء و ججیز کے جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے اس کے تحت الحمدللہ سنت و بھرا بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور یہ خاص طور پر ججیز اور وکلاء اور جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو عاشقان رسول ہیں ان میں یہ میرا سنت و بھرا بیان کا سلسلہ ہے. اور ظاہر ہے جب بھی آپ کا ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے تو وہاں عدل، انصاف، مظلوم، ظالم، سچ، جھوٹ، رشوت، ایمانداری، بددیانتی، یہ ویسے ہی کئی پروفیشن میں یہی گفتگو ہوتی ہے، مگر ہمارے پروفیشن سے بھی یہ گفتگو ریلیٹڈ ہوتی ہے کیونکہ ہمارا یہ جو پروفیشن ہے اس سے یہ سروس پرووائڈر پروفیشن ہے وکلاء کا، کہ آپ اپنے علم، اپنی معلومات، اپنے تجربے، اپنے ہنر اور اپنی کوالیفیکیشن وغیرہ جو آپ کو حاصل ہے اس کے ذریعے آپ ایک سروس پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں انصاف چاہیے، آپ پر زیادتی ہو رہی ہے، آپ پر ظلم ہو رہا ہے، یا آپ کو کوئی پراپرٹی کا ایشو ہے، یعنی وکلاء صرف ایک ہی ایکٹیویٹی کے ساتھ نہیں چلتے. فیملی ایشوز میں بھی وکلاء کی سروسز ہوتی ہیں، پراپرٹی ایشوز میں بھی وکلاء کی سروسز ہوتی ہیں، ٹیکسز کے اندر بھی وکلاء کی سروسز ہوتی ہیں.
اچھا اس کے علاوہ جو کیسز ہوتے ہیں، کرمنل کیسز ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ کیسز ہوتے ہیں، اس میں بھی وکلا کی سروسز ہوتی ہیں، کیونکہ چیزیں کورٹ کی طرف جاری ہوتی ہیں، اور اس طرح جب جاری ہوتی ہیں تو پھر وہاں پہ ججز کا ایک رول شروع ہو جاتا ہے. یعنی وکیل اپنی چیزوں کو اپنی تمام تر ایمانداری، دیانتداری اور اپنے تمام تر جو اس کو معلومات، کوالیفیکیشن اور جو ایکسپیرینس جو اس کے پاس ہے، ان سب کو سامنے رکھ کر اپنے کلائنٹ کا کیس لے کر پھر وہ آگے بڑھتا ہے، جو نارملی کورٹ کی طرف جو چیزیں جاری ہوتی ہیں، اور اس کو اپنی ایمانداری کے ساتھ اس کو سیٹ کرتا ہے، اور پھر کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے موکل کو انصاف دلانے میں اور اس کا کام صحیح طور پر جو اس کا رائٹ ہے اس کا رائٹ دلانے میں کامیاب ہو جاؤں، جس کے لیے وہ ڈیفینیٹلی اپنی ایک فیس بھی رکھتے ہیں. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو فیس تو کیا رکھیں گے، وہ والنٹرلی بھی کر لیتے ہیں، خیر خواہی کے طور پر بھی کر لیتے ہیں، اچھی نیتوں سے بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کے کام آنے کی نیت سے بھی کر لیتے ہیں. لیکن جس طرح مختلف شعبوں میں بے عملی ہے، ظاہر ہے کہ ہمارا یہ شعبہ بھی بے عملی کا شکار رہتا ہے. جہاں سارے برے نہیں ہیں وہاں سارے اچھے بھی نہیں ہیں، جہاں سارے اچھے نہیں ہیں وہاں سارے برے بھی نہیں ہیں. اور مال کی محبت، منصب کی محبت، شہرت کی محبت، عہدے کی محبت، یہ ویسے ہی انسان کو ان کاموں پر بھی ابھارتی ہے کہ جو کام نارملی طور پر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو اگر ہم اپنے اس پروفیشن کو، جو ماشاءاللہ آج آپ فیضان مدینہ میں آئے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہمارے اس پروفیشن میں جہاں جہاں پہ اس طرح کی خامیاں یا خرابیاں موجود ہیں کہ جو عدل کے حاصل کرنے میں، انصاف کے حاصل کرنے میں، مظلوم کے کام آنے میں جو رکاوٹ بنتی ہیں، ہم مل کر ایک یوں سمجھیے کہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع رکھیں، برائی سے منع کرنے کا سلسلہ شروع رکھیں، تاکہ گناہوں سے بچ کر ہم اپنے اس کام کو سر انجام دیں. کیونکہ آپ کا کام یہ اتنا اہم کام ہے کہ اس میں دعائیں لینے کا بھی کم نہیں ہے. یعنی کہ دعا لی جائے اور دعا کے ساتھ ساتھ جو کچھ نصیب ہوتا ہے وہ اپنی مثالات. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک گھڑی کا عدل 60 سالوں کی عبادت سے افضل ہے. ایک گھڑی کا عدل 60 سال کی عبادتوں سے افضل ہے، جن میں راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی ہو اور دنوں میں روزے رکھے ہوں. یعنی ایسے 60 سال کی عبادت کہ جس میں رات کو کھڑے ہو کر عبادت کی ہو، دن کو روزہ رکھا ہو، ایسی 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے کیا ایک گھڑی کا عدل، ایک گھڑی کا انصاف اگر کوئی کسی کو دلا دے یا جو کر لے. اور اے ابو ہریرہ، کسی فیصلے میں ایک گھڑی کا ظلم اللہ پاک کے نزدیک 60 سالوں کے گناہ سے زیادہ شدید اور برا ہے. دونوں باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. عدل کے فضائل بھی بیان ہو گئے، عدل کی اہمیت بھی بیان ہو گئی، اور اس کا کتنا زبردست اجر و ثواب ہے، کتنا زبردست رزلٹ ملتا ہے اللہ پاک کی رحمت سے، اس کو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اور ہمیں یہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر کوئی عدل نہیں کرتا اور ظلم کرتا ہے تو ظلم کا انجام بھی کیا ہوگا. تو ہمیں ہماری فیلڈ میں معلومات پوری ہونی، یعنی ہمیں یہ معلومات ہوتی ہے کہ ہمیں کیس کیسے لڑنا ہے. یعنی ہماری جو معلومات کا ذریعہ ہے، میں آپ کے بیان کے تعلق سے کچھ اسٹڈی کر رہا تھا،
اور جو آپ کا جو آپ پڑھتے ہیں ان میں کئی جگہ سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، تو کئی چیزیں آپ کی اس میں لکھی بھی ہوتی ہیں جب آپ اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے ہو، یا لیکچر کے دوران، پڑھائی کے دوران، ایجوکیشن کے دوران بہت ساری چیزیں ہمیں پڑھائی لکھائی سمجھائی جاتی ہیں، مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہماری زیادہ تر توجہ کیس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کے تعلق سے بہت ساری پروفیشنلی ڈسکشنز ہوتی ہیں، لیکن جو ایک مینرز ہیں، اسلامی اخلاقیات ہیں، اسلامی کو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ایکسٹرنلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو الحمدللہ کئیوں کو سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم نے کن کن چیزوں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور کون کون سی چیزیں ہمارے رب کو ناراض کریں گی۔ ان تمام چیزوں کو پڑھنا، ان تمام چیزوں کو سمجھنا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کہیں کمزوری، ہماری کہیں بے احتیاطی کسی کے ساتھ ظلم کروا دے اور اس ظلم کا میں باعث بن جاؤں۔ تو اگر ہم اپنے یوں سمجھیے کہ میں غور کر رہا تھا کہ اس طرح کی چیزیں اگر ہمارے اس پروفیشن کے اندر باقاعدہ لٹریچر کی صورت میں اگر ہوں تو آئی تھنک کہ اس کا کافی ہمارے اس پروفیشن کو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو چند چیزیں الحمدللہ میں نے حدیث پاک کے روشنی سے نکالنے کی کوشش کی ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیات کریمہ کو بھی سامنے رکھا تھا کہ قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 104 میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَنُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ نہیں چاہتا کسی بڑے دغاباز گناہگار کو۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 107 میں جو ارشاد ہوا وہ میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیت اس کا ترجمہ کنز الایمان بیان کیا ہے۔ میں اس کی تفسیر دیکھ رہا تھا تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے اس سے وکالت کا پیشہ کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے سراۃ الجنان میں کہ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وکیل کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو موکل ہے وہ مجرم ہی ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ گلٹی ہے، لیکن مال کی محبت اور اس کے علاوہ اور کئی باطل محبتیں ہوتی ہیں، اس کے چکر میں مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا دینا اور ظالم کی طرف داری کرتا ہے، اس کی طرف سے دلائل پیش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسرے فریق کا حق مارتا ہے اور نہ جانے کن کن حرام کاموں کا مرتکب ہوتا ہے۔ کورٹ کچہری سے تعلق رکھنے والے جو حضرات ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ اچھے اور برے یہ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم اتنی اچھی باتیں یہاں سے لے جائیں کہ جو ہمارے پروفیشن میں، ہمارے ادارے میں، ہمارے کام میں جو برائیاں داخل ہو گئی ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان برائیوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جو ان برائیوں میں مبتلا ہیں بدقسمتی کے ساتھ انہیں ان برائیوں سے نجات دلانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ ہمارا کام ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ تم بہترین امت جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو، نیکی کی دعوت دیتی ہو، برائی سے منع کرتی ہو۔ ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ تو اللہ پاک کا یہ جو ارشاد ابھی آپ نے سنا ہے، اسی طرح قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بھی ایک جگہ پر بڑا اہم بیان موجود ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ تو ہمارے سامنے جب یہ صورتحال آئے کہ ہمارے سامنے حق واضح ہے،
تو پھر ہمیں حق کی ہی تائید کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں بڑا خوبصورت ارشاد ہوا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی میں مدد کرو، تعاونوا علی البر والتقوی، یہ لکھا بھی ہوتا ہے کہیں کہیں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور برائی میں مدد نہیں کرنی ہے۔ جب ہم پر یہ بات ظاہر ہو چکی کہ فلاں کام جو میں کرنے جا رہا ہوں، یا میں جس کی تائید کرنے جا رہا ہوں، یا میں جس کی وکالت کرنے جا رہا ہوں، اپنے بھی اسے آپس کی گفتگو میں کہتے ہیں یار غلط چیز کی وکالت کیوں کرتے ہیں؟ وہ وکیل نہیں ہوتا، ایسے آپس کے جب معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، فیملی میں معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اور کوئی کسی کی غلط تائید کر رہا ہوتا ہے، کسی کی غلط وکالت کر رہا ہوتا ہے، تو ہماری فیملی کے اندر بھی، یا آپس کے دوستوں میں بھی، یا آپس کے ڈسکشن میں بھی ہوتا ہے، یار تم غلط بات کی وکالت کیوں کر رہے ہو؟ یہ ہمارے ایک جنرل جملہ کہا جاتا ہے عام بول چال کے اندر، یار جو بات غلط ہے، بیکار بیٹھے بیٹھے مطلب کہ جھوٹ کی وکالت کر رہے ہو، تو جھوٹ کی وکالت کہاں سے ہوگی؟ غلط کی وکالت کہاں سے ہوگی؟ ہم تو سچ اور حق کی وکالت کریں گے، ہم تو سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ظلم سے بچیں گے، ہم ظالم کی بددعا سے بچیں گے، ہم ان چیزوں سے بچیں گے جن سے بچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی کہ میں حدیث کی کتابیں پڑھ رہا تھا، آپ کے بیان کے لیے میں پڑھ رہا تھا، ریئلی بیان کر، آج کے اجتماع کے حدیث کی کتابیں پڑھ رہا تھا میں، اور جو قرآن کریم کی آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت و تفاسیر کا مطالعہ کر رہا تھا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، میں دیکھ رہا ہوں کہ قرآن میں عدل، انصاف، قرآن اور حدیث دونوں کی بات کر رہا ہوں، عدل، انصاف، ظالم کے تعلق سے، ظلم کے تعلق سے، مظلوم کے تعلق سے، دعا کے تعلق سے، ان کے تعلق سے، ان کی بد دعا کے تعلق سے اتنا بیان موجود ہے، یعنی اتنا بیان موجود ہے کہ میں دیکھ رہا تھا، میں اگر صرف قرآن اور حدیث سے قاضی، جس لفظ قاضی استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں، جیسے جج کو آپ کے قاضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وکیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، موکل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ان تمام تر لفظوں کے ساتھ اگر ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے آیات و تفاسیر کا اور حدیث اس کی شروحات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اب اس کے تحت جو فقہا نے جو احکام بیان کیے ہیں، جب یہ پڑھتے ہیں، جھوٹی گواہی کا بیان وہاں آئے گا، جھوٹی گواہی کا بیان بھی یہاں آئے گا، جھوٹی شہادتوں کا بیان بھی یہاں آئے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح رشوت کا بیان بھی اسی موضوع کے تحت آتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی موضوعات اسی کے تحت لیے جاتے ہیں۔ تو میں غور کر رہا تھا، یہ تو پوری کی پوری ایک ضخیم کتاب ہے کئی صفحات پر، کہ جو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے کسی سلیبس کا حصہ نہ ہو، پاسبلٹی ہے، آئی ڈونٹ نو، میں آپ کی فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، یعنی میری فیلڈ، میری لائن یہ ہے جو میں اس وقت بول رہا ہوں، میں آپ کی فیلڈ کا آدمی، کیس کیسے لڑ رہا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، کون سا قانون کیا یہ میں نہیں بتا سکتا، میری ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے، میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہوں، میں نے اس طرح لاء نہیں پڑھا جو جس طرح یہ آپ لوگوں کی فیلڈ ہے، لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارا بیسک لاء ہے، ہمارا جو بیسک قانون ہے وہ قرآن و حدیث ہی ہے، ہمارا آئین ہی ہے، یہ کہ ہمارے تمام تر فیصلے، تمام تر چیزیں قرآن کا احکام، اسلام و دین کے احکام اور حدیث پاک میں جو احکام ہے اس کے مطابق ہماری ساری چیزیں ہونا، یہ ہمارے قانون کا حصہ ہے، ہمارے لاء کا حصہ ہے، ہماری کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے۔ اچھا، پھر میں ایسی جنرلی اسٹڈی کر رہا تھا اور کچھ معلومات لے رہا تھا، تو پاکستان کے باہر جو ممالک ہیں جہاں بیرسٹر مشہور ہیں، جہاں سالیسیٹر مشہور ہیں، اس طرح کے مختلف ڈیزگنیشنز مشہور ہیں، ان کی چیزیں بھی منگا کے دیکھ رہا تھا کہ آخر چیزیں ہیں کیا، بیان کہاں ہے، کہاں بیان نہیں ہے۔ تو یہ جو موضوع ہے ہمارا، جس طرح میں اس وقت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ مجھے لگا کہ یہ موضوع ہمارے کیریکولم یا ہمارے سلیبس کا ہو سکتا ہے کہ مسنگ سبجیکٹ ہو، یا ہو تو اس کو بہت ہی اوپر سے لے کر ہم نکل گئے ہوں، مگر دیکھا جائے تو ہم ہر وکیل کو اور ہر جج صاحب کو، جتنے بھی قاضی ہوتے ہیں، جتنے وکیل ہوتے ہیں، جو اس فیلڈ کے ہیں، جو بھی اس فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، جس کا تعلق اس پوری فیلڈ سے ہے، ان کو قرآن کریم کی وہ تمام آیات مع تفسیر
اور اس موضوع کے متعلق تمام حدیثیں معاشرہ اور اس سے تحت جتنے بھی فقہی احکام ہیں ان سب کا مطالعہ مجھے لگتا ہے کہ ناگزیر ہے. اور ایسا نہیں کہ لوگ نہیں کرتے ہوں گے، ایسا نہیں کرتے ہوں گے، کرنے والے کرتے ہوں گے، پڑھنے والے پڑھتے ہوں گے. میں پہلے عرض کر چکا، بات ایک جنرل پوائنٹ آف ویو پر ہو رہی ہوتی ہے. تو کوئی نہیں پڑھتا، جیسے میں بول رہا ہوں تو کوئی بولے بھائی ہم نے پڑھ لی ہے، بھائی ہم دیکھ چکے ہیں، بھائی ہم سمجھ چکے ہیں، ہم نے فقہ کے اقوال پڑھ لی ہیں. 7 کروڑ مرحبا پڑھ لی ہیں. اور زہ قسمت کے جو پڑھ لیا ہو اس پر عمل بھی ہو رہا ہو. بات ہے تو پڑھنا تو دوسری ایک اپنی جگہ پر ہے. سب پتہ تو سب کو ہے کہ موت آنی ہے، موت کی تیاری کرتے کون ہے؟ پتہ تو سب کو ہے کہ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، نماز پڑھتے کتنے ہیں؟ پتہ تو سب ہے کہ غسل فرض ہونے کی صورت میں اس کے احکام الگ ہیں، مگر فرض غسل آتا کتنوں کو ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، لیکن وضو اور غسل آتا کتنوں کو ہے؟ کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، مگر کپڑے پاک کرنا آتے کتنے کو ہے؟ علم کا ہونا کچھ اور شے ہے، علم کا ہونا کچھ اور شے ہے، اس علم پر عمل کا ہونا کچھ اور شے ہے. اثرات صرف علم حاصل کرنے سے نہیں مرتب ہوتے. جو اثرات آتے ہیں، جو سوسائٹی پر جو ایفیکٹ آتا ہے، وہ اونلی معلومات حاصل کرنے اور علم حاصل کرنے سے نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنے اور عمل کروانے سے ہوتا ہے. محض ڈیلیور کرنے سے بھی نہیں ہوتا کہ میں نے آپ کو ڈیلیور کر دیا. جو میں ڈیلیور کر رہا ہوں میرا اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جن کو ڈیلیور کر رہا ہوں اور وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کا عمل کرنا ضروری ہے. عمل کے باعث ہی تو اثرات ہے. قانون تو سب بنا ہوا ہے کہ سگنل پر رکنا ہے، سگنل پر رکو تو بات بنے گی نا. قانون تو بنے ہوئے، لاس تو بنے ہوئے ہیں، مگر جب تک قانون پر عمل نہیں ہوگا تب تک وہ اثرات مرتب ہی نہیں ہوں گے. قانون بنایا اس نے کتاب کے لیے تو قانون بنتا نہیں ہے، یا جسٹ ایک معلومات کے لیے تو قانون بنتا نہیں ہے. قانون بنتا ہے عمل کروانے کے لیے. اگر عمل ہی نہیں ہوگا تو کیسے کام چلے گا؟ اور عمل وہ کرواتا ہے جس کو عمل کروانے کی اتھارٹی ہے. اب عام آدمی تو پولیس والا بن کے پولیس سڑک پر کھڑا نہیں ہو جائے گا کہ بھائی جناب روکو، اس کو تو آئے گا ہی نہیں کہ کہاں کی ٹریفک کھولنی ہے کہاں کی ٹریفک نہیں کھولنی ہے. تو جس کا جو عمل ہے لکل ہر ایک اپنے کام کرنے میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اس کو اپنا کام انجام دینا چاہیے. تو جب یہ ساری چیزیں جب اسٹڈی کر رہا تھا تو اس میں کئی موضوعات آئے. ان موضوعات میں سے چند حدیثیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کی، میں چاہوں گا کہ آپ اس کا بھی مطالعہ کر لیں جو میں نے حوالے کے ساتھ آپ کو بیان کی ہے. اور تفسیر صلاۃ الجنان ہو سکے تو آپ سب کے آفس کے اندر، آپ سب کے چیمبر میں، آپ سب کے پاس ہو. یہ 10 جلدیں، اگر آپ کہتے 10 جلدیں ہم نہیں رکھ سکتے فار ایگزامپل، یا 10 والیوم ہم نہیں رکھ سکتے، تو آپ صلاۃ الجنان کی اپلیکیشن اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. سرچنگ آپشن کے ساتھ موجود، آپ سرچ کریں تو آپ کے پاس آپ کی مطلوبہ چیز ممکن ہے کہ آپ کے اسکرین پر آ جائے گی. اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب تو کتابیں ہمارے موبائلوں میں موجود ہوتی ہیں. میں نے بھی کتاب موبائل میں رکھی ہے، آپ کے سامنے موبائل میں میرے سامنے لکھا ہوا ہے، میں وہ دیکھ کر بیان کروں. کہیں تصویر کھینچ لیتے ہیں، کہیں ہم اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں. البتہ کچھ حدیثیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور جو حدیث پاک میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب آپ توجہ کے ساتھ حدیث سماعت کریں، ٹھیک ہے؟ میں ایک ایک کر کے حدیث سناتا چلا جاؤں گا. آپ تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہنچاؤں گا. جن کا ان پر عمل ہے، یعنی جو اچھی باتیں پہنچیں گی، جو عمل ہے، جو سچ بول رہے ہیں، بددیانتی سے بچ رہے ہیں، رشوت سے بچ رہے ہیں، جھوٹ سے بچ رہے ہیں، دھوکے سے بچ رہے ہیں، امت کی خیر خواہی میں کام کر رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں اور برکتیں دے. اللہ پاک آپ کی نیکی میں اور برکتیں دے. اللہ پاک امت کی خیر خواہی کا جو آپ کو جذبہ، اللہ پاک اس میں اور برکتیں دے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. لیکن جو اس سے دور ہیں ان کو بھی ان چیزوں سے بچانا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. تو ان تمام پہلو کو سامنے رکھ کر آپ سننے کی کوشش کیجئے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے. کس کی؟ خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے،
تو وہ بھی اسی ہی کی طرح ہے جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ آگے سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ بشارت ہے۔ اچھا، بعض ایسے گناہ ہوتے جن کا ہمیں عموماً پتہ نہیں ہوتا علم نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے بعض اوقات غیبت کی تعریف یا غیبت کے متعلق علم نہیں ہو تو بندہ غیبت پہ پڑ جاتا ہے، ارے ہاں یار یہ تو غیبت تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، معاف کیجیے گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں علم ہوتا جبکہ ہونا چاہیے، یہ یاد رکھے۔ مگر میں نے غور کیا ہے، جھوٹ ایک ایسی عادت ہے، یہ جھوٹ بولنا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے اس کو اس بات کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ جھوٹ کی تعریف یہ ہے، ڈیفینیشن اس کی یہ، خلاف واقعہ بات، اس کو جھوٹ کہتے ہیں، یعنی جو بات واقعے کے خلاف ہے۔ اب پتہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ ہے، یعنی کوئی جانے نہ جانے، اللہ تو کہ سب کچھ جانتا ہے، مگر میں لوگوں کی بات کروں تو جو شخص جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا، اس کو یہ ضرور پتا ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہ نہیں ہوتا تھا اس کو یہ پتا نہ ہو، الا یہ کہ اس کو کسی چیز کے پردے میں رکھا گیا ہو، اور وہ تو اس وقت وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، وہ اپنی معلومات کے مطابق سچ بول رہا ہوتا ہے، اس کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہوئی ہوتی ہے، رائٹ، مگر وہ اپنی، لیکن اس کی بھی تحقیق کی، یعنی کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ کئی لوگ بدقسمتی کے ساتھ اس میں مبتلا ہیں کہ کہیں سے سنی اور آگے بڑھا دی، جیسے ہمارے سوشل میڈیا کے دور میں ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ہماری جو سورس آف انفارمیشنز ہیں، بیسیکلی جو ہماری سورس آف انفارمیشنز ہیں وہ زیادہ تر میڈیا ہے، پیپر میڈیا لے لیں، ویب میڈیا لے لیں، ٹی وی میڈیا لے لیں، یا ابھی اسی سے آپس کی گفتگو اسٹیبلش ہو رہی ہوتی ہے، یا کچھ پتہ چلا، یا یہاں وہاں کی کوئی باتیں ہوتی ہیں، ان کم و بیش میں تقریباً کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سورس آف انفارمیشن ہے، اس کے متعلق تحقیق کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہم تحقیق نہیں کرتے، پتہ چلا یہ کہہ کر ہم چل پڑتے ہیں، ارے یار سنا، دیکھو یار ٹی وی پر آیا، دیکھو یار سوشل میڈیا پر آیا، دیکھو اس پر آیا، دیکھو پوسٹ آ گئی ہے، دیکھو یہ آ گیا ہے، یہ آ گیا، وہ آ گیا ہے، یعنی ہم بھی آپ ساتھ رہتے ہیں معاشرے میں، موبائل اور نیٹ ہمارے پاس بھی ہے، سوشل پلیٹ فارم پر ہم بھی ایکٹیو ہیں، یہ پورا سسٹم ہے ہمارا بنا ہوا، تو پوسٹیں میرے پاس بھی آتی ہیں۔ یقین مانے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار کیسے یقین کریں، یعنی کوئی بھی پوسٹ آ گئی کیسے یقین کریں۔ مجھے ابھی کل پرسوں ایک پوسٹ آئی ہے، اور پوسٹ آئی کہیں سے، کسی کے نام سے آئی، تو میں نے، جس نے مجھے پوسٹ بھیجی، میں نے اسی کی طرف وہ پوسٹ دوبارہ فارورڈ کی، میں نے کہا یار یہ، اس کو ریسینڈ کی، میں نے اس کو رپلائی میں کہا کہ اس کی اتھینٹیکیشن کیا ہے کہ واقعی اسی کی پوسٹ ہے؟ یہاں تو آپ کا نام لکھ کر میں پوسٹ بنا دوں، آپ کی کمپنی کا نام، آپ کی جو بھی آپ کی آفس ہے اس کا نام، آپ کا لوگو، آپ کا جو بھی آپ کو لگانا ہے لگا کر، نیچے آپ کا نام لکھ کر، آپ کی سائن بھی کمپیوٹرائز ہو جائے گی، سب لگا کر میں خود نکال دوں، مثال دے رہا ہوں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس کے اوپر بندہ اعتماد کر لے، اور یہ اس قدر بڑھ چکا ہے، اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اس کی غلط طریقہ کار، جو غلط بیانی اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہوئی ہیں، اس نے خود ہی اس پلیٹ فارم کو انتہائی مطلب کہ وہ ناقابل اعتماد بنا دیا ہے، کہ اس پر آنے والے چیز کو آپ اعتماد میں کیسے لے سکتے ہیں جب تک آپ اس کی ویریفیکیشن نہ لیں، جب تک آپ اس کے بارے میں تحقیق نہ کر لیں۔ اچھا پھر کیا، اچھا میں نے جس کے بارے میں تحقیق کی، میرے لیے وہ بات کچھ ریلیونٹ تھی، رائٹ، اب وہ بات میرے لیے ریلیونٹ بھی نہیں ہے، پوسٹ تو پوسٹ ہوتی ہے نا، بات تو بات ہوتی ہے، یوں چل رہی ہوتی ہے، اب میرے لیے وہ ریلیونٹ بھی نہیں ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کی
ऑथेंटिसिटी اور اس کی صحیح یا غلط ہونے پر میں بھی اتنی محنت کروں، میں اس کو بھیجوں، وہ مجھے بھیجے، اور بھائی اتنی دفعہ میں کلمہ اور سورت فاتحہ اور سورہ اخلاص اور تسبیحات اور درود پاک نہ پڑھ لو اتنی دیر میں، ایک انتہائی irrelevant کام میں مصروف ہو جاؤں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے. مجھے ایک پوسٹ آئی اور ایک اچھے خاصے آدمی نے بھیجی، میں آپ کو اچھے خاص آدمی نے بھیجی، مجھے I can't believe کہ یار یہ بھی یہ کام کرتے ہیں. کیونکہ جب مجھے پوسٹ آئی، میں نے پوسٹ پڑھی تو میں نے ان کو دوبارہ بھیجی. میں کہا یہ آپ نے بھیجی ہے؟ کہاں؟ میں کہا اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ بس ایسے بھیج دی. ارے ایسے ہی بھیج دی، فالتو آدمی ہو یار، ایسے بھیج دی، فارغ آدمی ہو، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. ہمیں مرنا ہے، سانسیں کتنی رہے گی پتہ نہیں ہے، قبر کی تیاری، آخرت کی تیاری، علم دین حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے آپ کے پاس، اور یہی پڑھ لیں گے اور بھیج دی. کوئی کام نہیں. عجیب و غریب قسم کی جو آج کل اخبار میں چلا، جو آج کل میڈیا پر آیا، وہ ہماری بحث بن گئی، وہ ہمارا ٹاپک ہو گیا، اور پتہ چلا یوں ہو گیا. اب بیٹھے 2-3 گھنٹے اسی میں نکال دیا، 1.5 گھنٹہ اس میں نکال دیا. ارے بھائی کچھ سوچو صحیح. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارا اس شعبے سے، ہمارا اس معاملے سے، ہمارا اس ڈپارٹمنٹ سے، چاہے وہ ملکی ہو یا بین الاقوامی سطح کا ہو، ہمارا بیسیکلی کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمارا پروفیشن ہی الگ ہے. میں وکلا ججی سے بات کر رہا ہوں، ہر کوئی اپنے اپنے پروفیشن پہ اس پر غور کرے، کیونکہ میں لائیو جا رہا ہوں، مدنی چینل پر ہوں، اور مختلف جگہوں پہ دیکھا اور سنا جا رہا ہوتا ہے. ہر کوئی یہ غور کرے کہ یار مطلب کہ میں اس معاملے میں کیوں پڑھ رہا ہوں. اگر یہ درست ثابت ہو بھی گیا تو مجھے کیا، یہ غلط ثابت ہو گیا تو مجھے کیا، اگر جو ہے یہی ہے تو مجھے کیا، یہ نہیں ہے مجھے کیا. ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اتنے سارے موضوعات پر خبریں چلی رہی ہوتی ہیں. عجیب و غریب ماحول ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کرنے کے کام نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے ہمارے پاس کرنے کے کام نہیں ہے. بولے یار کیا کرنے کے کام ہو؟ میں آپ کو کرنے کے کام بتاتا ہوں. نماز صحیح آتی ہے؟ سیکھ لیں. قرآن دیکھ کے صحیح پڑھنے آتا ہے؟ سیکھ لیں. جو آپ کی عمر ہے اس عمر کے مطابق جو فرض علم ہے، وہ بھی فرض علم جو عین ہے، جس کا سیکھنا خود اس بندے پر فرض ہے. نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا، جہنم کا حقدار ہوگا. اس کی ڈیٹیل بھی پتہ نہیں ہے، سیکھنا تو دور کی بات ہے. آپ یقین مانیں گے ہمیں پاس اس کی ڈیٹیل بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹاپکس بھی نہیں ہے کہ میرے پاس کون کون سا علم سیکھنا فرض ہے. میری اس عمر میں 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 25 سال 20 سال جو میری ایج ہے، جو میرا پروفیشن ہے، جو میری فیملی ہے، میں شادی شدہ ہوں، میں بچوں والا ہوں، میں دادا ہوں، میں نانا ہوں، تو مجھ پر کیا کیا چیزیں فرض ہیں. یعنی میں نے باقاعدہ ایک مفتی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، تو الحمدللہ مفتی صاحب کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، یا ولادت کا وقت قریب تھا، تو مجھے ویسے ہی بات چلی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بار پھر پڑھا ہے کہ باپ کے شرعی احکام کیا ہوتے ہیں. یعنی میں نے ایک بار پھر پڑھا ہے. جیسے آپ قانون کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، تو اسلامی قانون بھی تو ہے، قانون شریعت کے باقاعدہ کتاب کا نام ہے قانون شریعت. یہ بہار شریعت کی تلخیص ہے. بہار شریعت میں جو مسائل لکھے ہیں ان مسائل کا کچھ نہ کچھ حصہ لے کر ایک کتاب مرتب کی گئی تھی. بہت پرانی کتاب ہے قانون شریعت. یعنی جب میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں 92 سے وہ کتاب میرے پاس رہی ہے، قانون شریعت. ایک تلخیص ہے سمجھو بہار شریعت کی، اور اس میں تھوڑے تھوڑے احکام لکھے ہوئے ہیں. لیکن بہار شریعت تو یہ پورا قانون انسائکلوپیڈیا ہے. بہار شریعت احناف کی ہے. حنفیوں کے نزدیک جو ایک فقہ کی کتاب ہونی چاہیے، جیسے فتاوی رضویہ ہے. آپ تو بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، وکلا تو بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، اور آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو انگلش کے، جیسے آپ کی کئی کتابیں انگلش میں، جرنلی جو LLB کرتے ہیں وہ وکالت کرتے ہیں، آپ کی کئی کتابیں انگلش میں. اچھا پھر لا کی بھی ایک اپنی وہ چل رہی ہے کہ وہ کون سا لا ہم فالو کر رہے ہیں، کون سا قانون فالو کر رہے ہیں. یہ ساری ایک ڈیٹیل اور ڈسکشن ہے کہ ہم کس کنٹری کا لا فالو کر رہے ہیں، کون سے کلچر کا لا فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں نے تھوڑی بہت آپ لوگوں کی پہ جاننے کی کوشش کی ہے. مگر ایز اے مسلم اور ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہمارا قانون ہے، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، جو ہمارا آئین ہے،
اس کو بھی اگر سامنے رکھے تو ہمارے تمام تر معاملات قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہوں گے، دین و شریعت کے مطابق ہی ہوں گے۔ لہذا ہم جس فیلڈ سے، یعنی میں جس فیلڈ میں بیان کر رہا ہوں، ایون کہ میڈیکل ہے، ڈاکٹر کو بھی دیکھنا ہے کہ میں جو علاج کر رہا ہوں وہ ڈی ٹو شریعہ ہے یا نہیں ہے۔ بولا بھائی علاج میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی کیوں نہیں ہوتا علاج کے اندر؟ کیا علاج کے تعلق سے سرکار کی حدیثیں نہیں ہیں؟ باقاعدہ پورا چیپٹر، پورا ٹاپک حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، دعاؤں اور دواؤں کا بیان، کون کون سی دوائیں استعمال کی جا سکتی ہے، کون کون سی دوائیں استعمال نہیں کی جا سکتی، علاج کے دوران کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، کیا کیا احتیاط، ان تمام تر کا بیان کیا کتابوں میں نہیں موجود ہے؟ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ یعنی فقہ، قرآن اور حدیث کے جو مسائل نکالے جاتے ہیں اس کو فقہ کہتے ہیں، جنرلی ایک عام لینگویج میں کہہ رہا ہوں، جو کہ عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ ڈاکٹر میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر پھر آپ کو ایک ٹیبلٹ سجیسٹ کرتا ہے نا کہ یہ ٹیبلٹ آپ لے لیجئے، مگر اس ڈاکٹر کی اس ایک کتاب کے اس ایک لائن کے پیچھے کہ آپ یہ لے لیجئے، اس کا ایک گہرا مطالعہ ہوتا ہے، میڈیکل کا مطالعہ ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیتے یار آپ کا اب یہ ہو جائے گا، بھائی کس قانون کے تحت کہہ رہے ہو جائے گا؟ تو آپ کا کلائنٹ آپ کو اس قانون کی پیچیدگیوں میں نہیں جاتا، مگر آپ نے جو 2 لائنیں اس کو بیان کی ہیں، یا جج نے جو ججمنٹ 2 لائن میں لکھا ہے، اس کے پیچھے اس کی اتنی ساری اسٹڈی ہے، اس کی اتنی ساری نالج ہے، اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر، ایک وکیل اور ایک جج اپنی اس پوری کوالیفیکیشن، اپنی پوری ایجوکیشن کو سامنے رکھ کر 2 ورڈ کہہ کر اپنی بات پوری کر دیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار وکیل صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ تو اسی طرح ایک مفتی اپنے پورے مطالعے اور پوری نالج کو، قرآن و حدیث و فقہ کے تمام معلومات کو اور اپنے پورے اتنے بڑے ایکسپیرینس کو سامنے رکھ وہ کہہ دیتا ہے جائز ہے، ناجائز ہے، کر لیں، نہ کریں۔ اب ہم ڈیٹیل میں جب مولانا صاحب کہاں سے لے کر آئے، تو وکیل سے بھی کوئی اتنی بحث نہیں کرتا بھائی، ڈاکٹر سے بھی کوئی، ڈاکٹر تو کرتا ہی کوئی نہیں ہے، وکیل بھی، حالانکہ وکیل کو سوال جواب کرنے کا ہوتا ہے، وکیل اور صحافی دونوں کا کام کئی سوال کرنا ہوتا ہے، مگر ڈاکٹر کے پاس ان کا سوال ہی نہیں نکلے گا، ڈاکٹر صاحب یہ دوائی کیوں دی، اس دوائی کا کمپاؤنڈ کیا ہے، اس دوائی میں کون سا کیمیکل شامل ہے، اس کی جگہ یہ دوائی کیوں نہ دی؟ ڈاکٹر صاحب کہے گا اب صبر کر، میں ایک اور گولی، ایک اور ٹیبلٹ کا اضافہ کرتا ہوں، کیا؟ وہ تمہارے دماغ کا ہے، تم نیرو اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، اب آپ کے دماغ کا علاج کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صحیح ہے، میں سمجھا کہ آپ کے دل، گردے، پھیپھڑے کا پرابلم ہے، میری بھی غلطی تھی، اصل پرابلم آپ کے دماغ کا ہے۔ کہ اب ڈاکٹر سے کوئی سوال تھوڑی کرتا ہے، آپ اعتماد کرتے ڈاکٹر کے اوپر۔ تو اسی طرح ایک علماء یا مفتیان کرام جو ہوتے ہیں، ان کے پیچھے قرآن اور حدیث اور فقہ کا 10 15 20 سال، اور بعدوں کا 25 30 سال کا ایکسپیرینس اور مطالعہ ہوتا ہے قرآن و حدیث کا، جس کے سامنے رکھ کر وہ آپ کو کہتے ہیں کر لیں، نہ کریں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ کیا بات کر دی؟ تو بھائی سبھی تو اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فیلڈ میں اپنی معلوم اسی طرح تو کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھتے امام صاحب کے پیچھے، کبھی نہیں کہ امام صاحب نے غلط نماز پڑھا، آتا ہی نہیں ہم دیکھو کہ امام صاحب نے صحیح پڑھے غلط پڑھا ہے، امام صاحب نے پڑھائی تو صحیح پڑھائی ہوگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ہو گئی ہوگی۔ کبھی امام صاحب سے 5 سٹیپ نماز کے بعد کبھی نہیں، امام صاحب آپ نے نماز صحیح پڑھائی؟ اعتماد کرتے ہیں۔ اچھا اعتماد کرنا بھی پڑے گا، کیونکہ آتا ہم کو بھی نہیں ہے امام صاحب نے قرأت صحیح کی ہے نہیں کی، ہمیں پتہ ہے، اعتماد ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب کے پیچھے ایک نالج ہوتی ہے، ایک مطالعہ ہوتا ہے۔ تو آپ کہیں کہ یار ہم کیا کریں، اس پر میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں کہ کرنے کے کام بہت ہیں، ہم سے لے لیں بھیا، اتنی بڑی لسٹ بنا کر دے دیں گے ہم آپ کو، اللہ پاک کی رحمت سے۔ دعوت اسلامی نے اتنا تو بتا دیا ہم کو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، میں آپ کو اتنی بڑی لسٹ بنا کر دے دوں گا کہ آپ اس کو اپنے رکھ لیں کہ یار یہ وہ کام ہے جو مجھے اللہ توفیق دے دو میں مرنے سے پہلے کر لوں۔ مرنا تو ہے نا، اور واقعی جس کو قبر و آخرت کا اور قیامت کا پتہ ہے، جس نے علم ہے اور اللہ پاک کی رحمت سے اس کو وہ سیریس لیتا ہے، اصل میں سیریس لینا بھی تو کام ہے نا، تو وہ یہ سب کرے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ نمازوں کے وقت اپنے دیگر کاموں میں نہیں رہے گا، وہ نماز کا وقت ہوگا وہ سب کچھ کام چھوڑ کر، بہرے تو کیس چل رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اس کا مین فریضہ، اس کا وقت پانچوں وقت کی نماز وقت پر ادا کرنی ہے، تو وہ اپنی وقت پر نماز پڑھے گا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں سیکھے گا۔ تو ایک ایز اے پروفیشن جو ورلڈلی ایجوکیشن ہے، جب آپ نے اس کو سیکھا تو ایز اے بینگ اے مسلم
جو ایک اسلامی طور پر جو مجھ پر قانون اور مجھ پر جو اصول اور مجھ پر جو پرنسپلس لاگو ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کا معلومات ہونا تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں نے ایز اے پروفیشن تو سکسیس حاصل کر لی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ پیچھے میں نے اسلام کے رولز کو فالو نہیں کیا تو میں کہاں کھڑا ہوا ہوں؟ ایز اے مسلم بندہ سوچے میں کہاں کھڑا ہوں؟ کیا قبر میں مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنے کیس جیتے، کتنے کیس ہارے؟ یا مجھ سے میرے دین، میرے اسلام، میرے مذہب اور جو میں مسلمان ہوں اس کے تعلق سے مجھ سے سوال جواب ہوگا؟ یہ ساری غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں فرمائی جاتی، جب وہ دعا کریں گے ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، روزہ دار جبکہ افطاری کے وقت دعا کرے۔ نمبر 2، عادل حکمران۔ یعنی اتنی حدیثیں پڑھی، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے کیونکہ یہ ٹاپک چینج ہے نا، عادل حکمران، حکومت، ریاست، اتھارٹی، یہ ایک الگ ہے، گورنر وغیرہ جو ہوتا ہے۔ اور میں نے اتنی حدیثیں پڑھی، یقین مانے اتنی حدیثیں پڑھی، اور ان میں زیادہ تر حدیثوں میں عادل حکمران، عادل حکمران، ظالم حکمران، عادل حکمران، ظالم حکمران، عادل حکمران، ظالم حکمران، یہ چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے خود ہی ایک الگ کتاب ہے، خود ہی ایک الگ کتاب۔ جیسے نا وکیل کو کیسا ہونا چاہیے، قاضی جج کو کیسا ہونا چاہیے، حاکم وقت کو کیسا ہونا چاہیے، پولیس کو یعنی انتظامیہ کو کیسا ہونا چاہیے، یہ پورے ٹاپک۔ اور ہم نے دیکھا کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر باقاعدہ اپنی امت کے رہنمائی فرمائی ہے کہ مجھے یہ پروفیشن ہے، اور دیکھیں کہ میرے اس پروفیشن پر یا میرے اس منصب پر، میرے اس عہدے پر میرے پیارے رب کریم نے میری کیا رہنمائی فرمائی ہے، اور میرے پیارے مصطفیٰ کریم نے میری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ تو پتہ چلا 3 اشخاص ایسے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، روزہ دار جبکہ افطار کے وقت دعا کرے۔ نمبر 2، عادل حکمران۔ اور نمبر 3، مظلوم کی دعا، کہ اس کی دعا کو تو اللہ پاک آسمان کے اوپر اٹھا لیتا ہے، یعنی بہت جلد قبول فرماتا ہے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے اللہ پاک کھول دیتا ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے مظلوم، مجھے میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور فرماؤں گا، اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہی ہو، تیری مدد ضرور فرماؤں گا۔ یاد مظلوم، اب مظلوم میں جو دعائیں کرتا ہے، اگر اس نے ظالم کے لیے بد دعا کی ہے تو بھی قبول ہی قبول ہے۔ آگے سنیے، تو یہ ایک ٹاپک ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ امت پاک نہیں ہو سکتی، وہ امت پاک نہیں ہو سکتی جس میں حق، بریکٹ میں لکھا ہے عدل و انصاف۔ وہ امت پاک نہیں ہو سکتی جس میں حق یعنی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے نہ ہوتے ہوں، اور کمزور طاقتور سے اپنا حق بغیر کسی تکلیف کے نہ لے سکتا ہو۔ یعنی کمزور طاقتور سے اگر اپنا حق لینا چاہے تو اس کو تکلیف سے حق ملے گا، بڑی دقت سے ملے گا، کیونکہ طاقتور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ امت پاک نہیں ہو سکتی۔ اور 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 کہ فیصلے حق کے ساتھ نہ ہوتے ہو، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے نہ ہوتے ہو، اور دوسری بات کمزور طاقتور سے اپنا حق بغیر کسی تکلیف کے نہ لے سکتا ہو۔ بھائی حق ہے میرا، نارملی دے دیجئے بھائی، مگر یہاں بس یہ جو میں کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم کیوں آپ سب معاشرے میں رہتے، میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، کون سی بات کس کس کے لیے ہے، وہ لینا چاہے تو لے لے، اس کی اللہ پاک
بس ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی طرح سود اور رشوت یہ بھی ہمارا ایک بڑا ہو جاتا ہے۔ خیر اس فیلڈ کو سود سے اتنا زیادہ تو نہیں، شاید سود تو ہماری پرسنل لائف کا بہت بڑا ناسور بن چکا ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ یہ کئی لوگ سود میں مبتلا ہو چکے، بلکہ سود ایسا لگتا ہے جیسے کہ نہ کھلی ہوئی تو ہر گویا کہ کئی جگہوں پر سود کی بدبو آئے گی۔ اتنا سود ہماری سوسائٹی کا حصہ بن چکا ہے۔ حدیث سنیے سود اور رشوت کے تعلق سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں سودی لین دین عام ہو جائے، جس قوم میں سودی لین دین عام ہو جائے وہ قحط میں مبتلا کر دی جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت کی وبا پھوٹ پڑے وہ دوسری اقوام کے رعب و دبدبے کا شکار ہو جاتی ہے۔ حدیث کے آگے بریکٹ میں لکھا بدقسمتی سے یہ دونوں کام بھی بڑی بے حیائی کے ساتھ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی ہمارا ملک بھی سے بچا ہوا نہیں ہے۔ آپ بولے خالی اپنا ملک، جی کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے، یہاں پر سود کا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلامی ملک میں سود کا تو کام بھی کوئی نہیں ہے۔ جیسے مختلف آئٹمز ہوتے ہیں جن کا ملک میں آنا بینڈ ہوتا ہے، سود کا تو مسلمان کی زندگی میں ہی آنا بینڈ ہے۔ یعنی کئی چیزیں آپ بارڈر سے باہر نہیں آنے دیتے نا کہ بھائی یہ ملک میں الاؤ نہیں ہے، تو ایک مسلم کنٹری میں سود الاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ سود تو ویسے الاؤ نہیں ہے جنرل، یہ تو میں ایسے چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پھر سود کے ہوتے ہوئے فلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، نیور۔ کوئی کتنا ہی دنیا کا اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنے کی کوشش کرے، نہیں مانا جائے گا۔ جب تک سود ہے تب تک برکت نہیں ہے، یہ یاد کر لیں۔ سود کے ساتھ خیر آ ہی نہیں سکتی، سود کے ساتھ برکت آ ہی نہیں سکتی۔ سود جہاں ہوگا وہاں مٹنا ہوگا، وہاں تباہی ہوگی، وہاں بربادی ہوگی، پاسبلٹی نہیں ہے نا۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کے ساتھ کہیں بھلائی نہیں ہے۔ جس فیملی میں سود آیا نا وہ فیملی بھی برباد ہو جاتی ہے، جس بزنس میں سود آیا نا وہ بزنس برباد ہو جاتا ہے، جس کے وجود میں سود آیا وہ وجود برباد ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی سود آئے گا وہ ایسی دیمک ہے کہ وہ وہاں کھا جائے گا۔ سود ایک دیمک کی طرح ہے، بلکہ دیمک بھی کیا کہیں گے اس کو، ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سود ایک دیمک کی طرح ہے گویا کہ جہاں سود ہے وہاں سوائے تباہی، کھوکھلے پن کے اور ٹوٹ پھوٹ کر بربادی کے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے یہ جتنے بھی عقل مند ترین لوگ کہلانے والے جو سود میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ خود کو فوراً سود سے نکالے، پھر دیکھے اللہ پاک کی مدد سے کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑا ہونا ہے تو سود پر بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ دیمک لگی، زنگ لگی، مطلب ٹوٹی پھوٹی، کچی کچی اور انتہائی کمزور بے ساکھی پر کون اپنا وزن ڈالتا ہے یار؟ اس کو تو گرانا ہی ہے اس نے۔ تو اللہ پاک ہمارے پورے معاشرے کو، افراد سے لے کر پوری سوسائٹی کو، اوپر سے نیچے تمام تر اداروں اور شعبوں کو اللہ پاک کی سود کی لعنت اور سود کی نحوست سے پاک فرمائے۔ یہ دعا کرے اللہ پاک، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، ہم سب دعا کریں یا اللہ ہمیں سود کی نحوست سے دور فرما دے، سود سے ہمیں پاک کر دے، ہمارے جہاں بھی سود ہے اللہ کرے ختم ہو جائے۔ بھائی اس کے لیے اپنے رب پر بھروسہ کر کے بندہ بولڈ سٹیپ لیتا ہے۔ یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ بولڈ سٹیپ لیا جاتا ہے، نہیں یعنی حدیث پاک میں آتا ہے تمہیں جس کام سے کہا جائے کرنے کا طاقت بھر کر لیا کرو، ٹھیک ہے، حدیث پاک میں مقدور پر جتنی تمہاری طاقت ہے کر لیا کرو، اور جس چیز سے روکا جائے اسے رک جاؤ۔ یہاں طاقت بھر کا نہیں ہے، سود سے روکا گیا ہے، رشوت سے روکا گیا ہے، بلکہ سودی لین دین میں جو بروکری کرتے ہیں نا، دلالی کرتے ہیں، ان کی مذمتیں آئی ہیں۔ جو رشوت کے معاملے میں سودی رشوت کے معاملے میں جو کرتے ہیں، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ پہلے ایک حدیث سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کرانے میں رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے پر لعنت فرمائی، فیصلے کے ساتھ لکھا ہے. اور پھر آگے اس سے حدیث لکھی ہے کہ الرائشہ ایک ورڈ ہے عربی، حدیث میں عربی کا ورڈ آیا ہے، یعنی جو ان دونوں کے درمیان دلالی کرتا ہے، بروکری جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں، اس پر بھی لعنت فرمائی ہے. حدیث پاک میں ہے فیصلہ کرانے کے سلسلے میں رشوت لینے اور دینے والے پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے. اب یہ اتنی واضح حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اللہ کی پناہ. اور میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، ورنہ تم دعا کرو گے تو قبول نہ کی جائے گی، بارش مانگو گے تم پر بارش نہ برسائی جائے گی، تم امداد طلب کرو گے تمہاری مدد نہ کی جائے گی، نہ خدا کی طرف سے نہ خدائی کی طرف سے. طبرانی شریف کی میں نے حدیث الحمدللہ آپ کو تمام صحیح حدیثیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں الحمدللہ، جو حدیثی کتابوں سے جو میں نے نکالی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں ظلم سے بچائے. بلکہ ایک روایت تو میں پڑھ رہا تھا، کتنی، اب روایت سنیے، مظلوم کی دعا قبول ہے. دعا حدیث میں کیا آیا؟ مظلوم کی دعا قبول ہے اگرچہ وہ خود گناہگاری ہو، کہ اس کا گناہ اس کی اپنی جان پر ہے. اب یار اس کو چھوڑ، یہ تو خود کون سا اچھا آدمی ہے. حدیث سنیے دوبارہ، اب میں نے جملہ کہا نا اس کے دوبارہ حدیث سنیے. مظلوم کی دعا قبول ہے اگرچہ وہ خود گناہگاری کیوں نہ ہو، کہ اس کا گناہ اس کی اپنی جان پر ہے. آپ اس پر ظلم کر کے اس کو مظلوم بنا رہے ہیں، تو وہ آپ کے معاملے میں جو مظلوم ہوا، جب وہ دعا کرے گا نا مظلومیت میں، تو پھر کہیں کا نہیں رہتا بندہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظالم کی باطل کے ساتھ مدد کی اور اس باطل کے ذریعے حق کو جھوٹا ثابت کر دیا، حق کو جھوٹا ثابت کر دے، تو اللہ کے ذمہ بخشش سے اور اس کے رسول کے ذمہ شفاعت سے دور ہو گیا. جس نے کسی ظالم کی باطل کے ساتھ مدد کی، اس باطل کے ذریعے حق کو جھوٹا ثابت کر دے، اس کے لیے یہ وعید ہے. تو وہ اللہ کے ذمہ بخشش سے اور اس کے رسول کے ذمہ شفاعت سے دور ہو گیا. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے لوگوں میں ان کے پسندیدہ کام کر کے خود کو محبوب بنانے کی کوشش کی، یعنی ایسے ایسے کام ہو رہے ہوتے، یار یہ خوش ہو جائے، یار وہ راضی ہو جائے، یہ خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، وہاں تھوڑا راستہ نکل آئے گا، وہاں تھوڑی جگہ بن جائے گی، اس کی نظر پڑ گئی نا تو کام ہو جائے گا، اس کا یہ ہو گیا نا تو کام ہو جائے گا، یار ادھر اگر تھوڑی سی پوزیشن سیٹ ہو گئی نا نکل جائیں گے ہم لوگ. یہ اس طرح کی مینٹلٹی جو میں نے اوپر سے بیان کر دی ہے، اس کی گہرائی میں جائیں تو بہت گہرائی ہے. میں جن میں بیان کر رہا ہوتا ہوں ان کو بہت زیادہ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب حدیث سنیے، جس نے لوگوں میں ان کے پسندیدہ کام کر کے خود کو محبوب بنانے کی کوشش کی اور اللہ پاک سے نافرمانی کر کے مقابلہ کیا، وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ پاک اس پر غضبناک ہوگا. ارے مرنا نہیں ہے کیا لوگوں کو؟ معاذ اللہ میں ڈرنے، مرنا نہیں ہے کیا؟ ایک عجیب سی مستی چڑھی ہوئی ہے بعضوں کو، بس جگہ بن جائے، ادھر جگہ بن جائے، یہ راضی ہو جائے. یعنی کمال ہے کہ آپ کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت داؤ پہ لگا رہے ہیں، اپنا دین داؤ پہ لگا رہے ہیں. کوئی تو اپنا ایمان داؤ پہ لگا دیتا ہے. تف ایسی سوچ کے اوپر کہ لوگ اپنے رب کو ناراض کر کر
لوگوں کو راضی کریں گے. مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے. رزق کس کے دستے قدرت میں؟ اللہ کے. ذلت اور عزت کس کے دستے قدرت میں؟ اللہ کے. زندگی اور موت کس کے دستے قدرت میں؟ اللہ کے. جنت و جہنم کا مالک کون؟ اللہ پاک. مجھے پیدا کرنے والا اللہ، مجھے موت دینے والا اللہ، مجھے رزق دینے والا اللہ. اور میں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے سے بڑوں کو راضی کرنے کے لیے، یا اپنے دائیں بائیں کو راضی کرنے کے لیے، یا اپنے آگے پیچھے راضی کرنے کے لیے، ایون کہ اس میں بیوی بچے بھی شامل کر لیں کہ بیوی بچے راضی ہو جائیں گے. میں کہتا ماں باپ کو شامل کر لو کہ ماں باپ راضی ہو جائیں گے. کسی کو بھی راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ راضی ہو جائے. سب سے ہمیں جس کو بھی راضی کرنا ہے اللہ پاک کی رضا کے مطابق راضی کرنا ہوتا ہے. خدا نہ کہتا ماں کہہ دے نماز نہ پڑھ میں راضی ہو جاؤں گی، تو کیا ماں کے راضی کرنے کے لیے نماز بندہ چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. ایک عقل میں آنے والی بات ہے نا. میں نے اس نے موٹی مثال دی آپ کو. وہاں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی، بیوی بچوں کے لیے رشوت نہیں لی جائے گی، بیوی بچوں کے لیے حرام نہیں کمایا جائے گا، کہیں جگہ بنانے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی، ظالم کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، مظلوم کا گلا نہیں گھونٹا جائے گا، جھوٹ نہیں بولا جائے گا. نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا میں. آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا. بھائی نہیں بول سکتا میں جھوٹ. میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے اللہ نے مجھے منع فرمایا، میرے پیارے رسول پاک نے مجھے منع فرمایا. تم ہوتے کون ہو مجھے کہنے والے کہ تمہیں جھوٹ بولنا پڑے گا؟ کیوں جھوٹ بولوں گا میں؟ کیوں اللہ کی نافرمانی کروں گا میں؟ یعنی ایسی نوکری جائز نہیں ہے جس نوکری میں نماز نہ پڑھنے کی پابندی ہو. سوچے تو صحیح. اور میں جھوٹ بول کر، بددیانتی کر کر، جھوٹی گواہیاں لے کر، جھوٹے ثبوت لا کر، جھوٹی اس طرح کی چیزیں کر کر، جھوٹے سارے مطلب کے سارا بنا کر، میں اس پیسے کو کروں گا کیا یار؟ اس حرام کی کمائی کو میں کہاں لے جاؤں گا؟ مرنا نہیں. اچھا پھر ایسوں کا ہوتا کیا انجام؟ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. یعنی بعض لوگ ایسے تھے یار. اب تھوڑا سمجھیے، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہم پر کس کے احسان ہیں؟ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو. اتنے احسان ہیں ہم پر اللہ اور اس کے رسول کے. ارے جو اللہ اور اس کے رسول کا نہ ہوا وہ کسی کا کیا ہوگا یار؟ بات سمجھ میں رہے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا نہ ہوا، جو صحابہ اور اہل بیت کا نہ ہوا، جو اللہ کے نیک بندوں کا نہ ہوا، جو قرآن اور حدیث اور شریعت کے قانون کی یہ پاسداری نہیں کرتا، وہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر وہ ظرف ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ حیا ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ غیرت ہی نہیں ہے. یہ تو کام لینے والے کو سوچ، بلکہ میں تو کہتا کام لینے والا تو ویسے اپنی غرض میں اندھا ہو جاتا ہے. اس طرح کام کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ اس نے میرے بارے میں کیا رائے قائم کی ہوگی. جو کسی کا نہیں وہ میرا کیا ہوگا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا نہ وہ میرا کیا ہوگا؟ جو پیسوں کے لیے اس کو دھوکہ دے سکتا ہے تو زیادہ پیسوں کے لیے مجھے دھوکہ نہیں دے گا. اتنی سمجھ نہ آئی ہم کو. ہمیشہ حق کے ساتھ بندہ کھڑا رہے، سچ کے ساتھ کھڑا رہے. سانچ کو آنچ نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے. سانچ کو آنچ نہیں. بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کا حافظہ نہیں ہوتا، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. جھوٹ کا حافظہ نہیں ہوتا. جب بھی جھوٹ بولیں گے، اگلی دفعہ میں جب یہ بات آئے گی تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یار پچھلی دفعہ کیا بولا تھا. جھوٹ کا بھی ریکارڈ رکھنا پڑے گا. پھر جھوٹ نمبر 1، جھوٹ نمبر 2، جھوٹ نمبر 3. کیونکہ جو سمجھدار ہوگا وہ ایک کی چیز کو 4 دفعہ آپ سے پوچھے گا اور چاروں دفعہ آپ کا اسٹیٹمنٹ چینج. سچ نہیں بدلے گا کیونکہ جو ہوا تھا وہی یاد ہے. جب آپ چیز بناتے ہیں، ایک مطلب ڈراماٹیکل چیز کرتے ہیں، ڈراماٹائز کرتے ہیں ایک چیز کو اور اس کو کریٹ کرتے ہیں، تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کب کہاں بولا تھا، کیا بولا تھا، پچھلی دفعہ کیا بولا تھا. رہ تو نہیں گیا کوئی بات. کوئی منٹوں کا فرق آ جائے گا، گھڑی کا فرق آ جائے گا، دنوں کا فرق آ جائے گا، باتوں میں فرق آ جائے گا. کیونکہ جب جھوٹ ہوگا تو فرق آ جائے گا. سچ میں فرق نہیں آ سکتا. تو سچ وہی ہے جو کہا گیا تھا. اس لیے کہتے ہیں جھوٹ کا حافظہ نہیں ہوتا. اللہ پاک ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچائے. اللہ پاک ہمیں قبر و آخرت کی سوچ، قبر و آخرت کی فکر عطا فرمائے.
درست فیصلے کرنے اللہ پاک ہم کو نصیب فرمائے۔ اور اسی معاملے میں آپ بھی اپنے آفس میں کام کرتے ہیں، اپنے ساتھ لوگ منتخب کرتے ہیں، یہ دیکھیے کہ منتخب کس کو، بعض اوقات بندہ ہم غلط نہیں ہوتے، ہمارے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ہمیں غلطی پر چیز پر ابھار رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے دائیں بائیں کون ہیں، آپ کے ساتھ کون ہیں، اس کا بھی جائزہ لینے کی عادت پیدا کریں، اور جو بھی کریں عدل و انصاف کے ساتھ کریں، صحیح گواہیوں کے ساتھ کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخر میں جاتے ہیں ایک بات بیان کرتا ہوں کہ جب حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، یہ یحییٰ غسانی کہتے ہیں کہ حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے شام کے شہر موصل کا حاکم مقرر کیا، تو میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ چوری اور لوٹ مار کی وارداتیں باکثرت ہوتی ہیں۔ میں نے یہ تمام احوال حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو لکھ کر بھیجے اور دریافت کیا کہ میں چوریوں کے ان مقدمات میں لوگوں کی تہمت پر انحصار کر کے اپنی رائے کے مطابق سزا دوں یا گواہوں پر فیصلہ کروں۔ آپ علیہ رحمٰن نے جواباً تحریر فرمایا، گواہیوں پر فیصلہ کرو، اگر حق اور عدل نے ان کی اصلاح نہیں کی تو رب تعالیٰ کبھی ان کی اصلاح نہیں فرمائے گا۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کی ہدایت کے مطابق ہی مقدمات کے فیصلے کیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب میرا وہاں سے تبادلہ ہوا تو وہ پرامن شہر بن چکا تھا، جہاں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے یہاں یہ جو مقدمے بھی جو ہوتے ہیں اور اس میں جو گواہیاں بھی پیش ہوتی ہیں، اللہ کرے اس میں بھی جھوٹی گواہیاں نہ ہوں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جھوٹے گواہ کے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، جس نے جھوٹی قسم پر حلف اٹھایا تاکہ اس کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لے، تو وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ پاک اس پر سخت ناراض ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں، جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مسلمان مرد کا مال ہلاک ہو جائے یا کسی کا خون بہایا جائے تو اس نے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ بہت ہی نازک ترین یہ معاملات ہیں، اور اس میں جو روایتیں جیسے میں نے بیان کی، ان روایتوں کو سامنے رکھنا، قرآن و حدیث کو سامنے رکھنا، فقہاء اور علماء کے اقوال اور ارشادات کو سامنے رکھنا، یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، تاکہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، یا آپ وکیل کے آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ جج ہیں، آپ جج کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہیں، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نوکر ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ سیٹ ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ کوئی بھی فیملی ممبر ہیں، آپ والدین ہیں، آپ اولاد ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، ہر ایک کوئی بات سمجھ لینی چاہیے، یاد کر لینی چاہیے، سیریس ہو جانا چاہیے۔ ہم نے وہی کام کرنا ہے جو ہمیں جنت دلا دے، ہمیں اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کہ جنت اللہ کی رضا میں ملتی ہے، جنت اللہ کی رضا میں ہے، اور جہنم اللہ کی ناراضی میں ہے۔ وہ کام جو رب کو ناراض کرے، اب رب کو ناراض کرنے والے کاموں کی ڈیٹیل ضرور ہے، لیکن ہم اتنے کم از کم سمجھتے ہیں، یعنی جان کر انجان بننا تو یہ تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ جاتی ہے، اتنی بات سمجھ آ جاتی ہے یار، ہم چائے بھی ٹھنڈی کر کے پیتے ہیں، گرم گرم چائے بھی نہیں پیتے کہ زبان جل جائے گی یار۔ شربت کوئی گرم نہیں پیتا، ٹھنڈا کر کے پیتا ہے، پانی کی جگہ کوئی شربت نہیں پیتا یار، دودھ کی جگہ بندہ لسی نہیں پی جاتا، اس کو دودھ اور لسی میں بھی سمجھ پڑتی ہے، سب سمجھ پڑتی ہے یار۔ آج یار میں سفید کپڑے پہنوں گا، یہ کہہ کوئی کالے کپڑے نہیں نکالتا اپنے وارڈروب سے۔ آج میں نے دال کھانی ہے، اس کے نام پر کوئی گوشت نہیں کھا لیتا، چاول کے نام پر کوئی روٹی نہیں کھاتا،
روٹی کے نام پر کوئی کھچڑی نہیں کھاتا. سب کو سمجھ پڑتی ہے بھائی جان, سب کو سمجھ پڑتی ہے. ایسا نہیں ہے نہیں سمجھ پڑتی. کیا سچ کیا جھوٹ, کیا حق کیا باطل, نارملی طور پر سمجھ پڑ جاتی ہے. میں کہاں کھڑا ہوں, میں صحیح کھڑا ہوں یا غلط کھڑا ہوں, ایک ٹانگ پر کھڑا ہوں کہ دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہوں. یہ بھی کسی کو بتانا پڑے گا کہ بھائی جان آپ دونوں ٹانگوں پر نہیں کھڑے, یہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہیں. بندے کو نہیں سمجھ پڑتی یار, کہ سیدھے ہاتھ سے پکڑ رہا ہوں کہ الٹے ہاتھ سے پکڑ رہا ہوں. سمجھ آتی ہے تو کس کو پھر ہم دھوکہ دے رہے ہیں؟ خود کو. اللہ سب جانتا ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے, سب جانتا ہے کون ظالم ہے کون مظلوم ہے, کون حق پر ہے کون باطل ہے, کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے. وہ سب جانتا ہے, وہ اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے, اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے, اسی کی طرف پلٹنا ہے. ہمارا مال, ہمارا منصب, ہمارا عہدہ, ہماری دولت, ہمارا سب کچھ یہیں رہ جائے گا. کفن جائے گا جس میں کوئی جیب نہیں ہے, کفن جائے گا وہ جیب نہیں. زندگی کو غور کر, ایک بڑی خوبصورت پوسٹ تھی, اگر زندگی کو کوئی سمجھنا چاہتا ہو تو اذان سے شروع ہو کر نماز سے ختم ہوتی ہے. کان میں وہ اذان دی جاتی ہے جس کے بعد جس کی نماز نہیں ہے, اور آخر میں وہ نماز پڑھی جاتی ہے جس کی اذان نہیں ہے. اذان پر شروع ہوئی, جب پیدا ہوئی تو اذان دی گئی ہے, اور جب مرے تو نماز پڑھا دی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے اذان و نماز. اس دوران کی یہ ہماری زندگی, اس میں بندہ اپنے رب کو راضی کرے اور یہاں وہ کام کرے, رزق حلال کمائے, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے بھی, بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, خود کو محتاجی سے بچانے کے لیے, مگر کہیں بھی اللہ کی نافرمانی کو بیچ میں نہ آئے. کہتے خالص چیز ہو, ملاوٹ نہ ہو. ہمارے عمل میں گناہ کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے, ہمارے عمل میں اللہ کی ناراضگی کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. مخلوق کو راضی کرنے میں خالق کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, اور سانچ کو آنچ نہیں ہے یاد رکھنا چاہیے. دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتے رہیں, مدنی مذاکروں میں شرکت کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, نیک اعمال کا رسالہ لے کے اس پر عمل کریں, اپنے یہاں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے درس کو جاری کریں, مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے خود کو دعوت اسلام سے اٹیچ کریں. یہ اچھا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ہے, اللہ کے نیک بندوں کا ایک ماحول ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اللہ فرماتا سچوں کے ساتھ رہو, اچھوں کے ساتھ وابستہ رہو. جب ہم اپنی گیدرنگ, اپنا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ رکھیں گے جہاں آخرت کی, قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں. یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز تھا کہ آپ باقاعدہ بالقصد موت کا بیان اپنی مجالس میں کروایا کرتے تھے, موت کا بیان سنا کرتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاکہ موت یاد رہے. آپ اسلام کے سب سے پہلے مجدد ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے زبردست اللہ کے ولی ہیں, اتنے زبردست اللہ کے ولی ہیں, اور وہ عدل اور انصاف قائم کیا. یعنی 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی ملک کے اندر, کسی بھی ریاست کے اندر. اسپیشلی 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کو معاشی خوشحالی مل جائے اور آپ کو امن مل جائے. بندے کو کیا چاہیے؟ معاشی خوشحالی ہو اور جان مال عزت کا تحفظ ہو, رائٹ. یعنی دنیا میں آپ کہیں بھی جاتے ہیں نا, آپ 2 چیزیں دیکھتے ہیں, ارننگ, معاشی خوشحالی ہے, اور امن ہے, لوٹ مار نہیں ہے, جان مال عزت کا خوف نہیں ہے. اس ملک میں بندہ رہنا پسند کرتا ہے, رائٹ. یہ تو ہے نا. سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت پائی, حکومت پائی, تو 30 ماہ 30 منتھ, جس کو آپ 2.5 سال کہہ لیں کم و بیش, 2.5 سال کے مختصر سے عرصے میں آپ نے اپنی پوری ریاست کو پرامن بنایا اور معاشی طور پر مستحکم بنا دیا. آپ نے عدل نافذ کیا, آپ نے انصاف نافذ کیا, اور آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نافذ کیا, اسلام کی تعلیمات کو آپ نے نافذ کیا. خود کو پیچھے رکھا, اپنے خاندان, اپنی اولاد کو بھی پیچھے رکھا. صرف اسی کو عہدہ دیا جو اس کا اہل تھا, اسی کا تقرر کیا جو اس کا اہل تھا, پرہیزگار تھا, خوف خدا والا تھا, کام کا اہل تھا, اسی کو ذمہ داریاں سونپی. اور جو ذمہ داری نہیں نبھاتا تھا, آپ اس کو ہٹا دیا کرتے تھے, آپ اسے فارغ کر دیتے تھے, آپ اس کو تبدیل کر دیتے تھے, اس کا ٹرانسفر کر دیتے تھے, یا کسی اچھے مقصد کی وجہ سے ٹرانسفر کر دیتے تھے. یہ کرتے تھے آپ.
ریاست اور اس طرح کی چیزوں کو لیا اور سچ کو نافذ کیا اور بیت المال کی حفاظت کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بیت المال کی حفاظت کی. یعنی آپ نے اتنی زبردست میسج دیا اپنے ان کو کیا کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے تھے. غور کریں میسج کتنا خوبصورت تھا. آپ میسج یہ دے رہے ہیں, آپ نے دفتری اخراجات میں کمی کر دی. حکومتی معاملے جو ریاستی کام ہوتے ہیں, ادارے ہوتے ہیں, آپ کے اپنے ادارے ہوتے ہیں, اس میں اخراجات میں کمی لانی ہوتی ہے. دفتر کے لیے بیت المال سے کاغذ کے لیے جو رقم ملتی تھی اس کی نسبت گورنر ابو بکر حزم کو لکھا کہ قلم کو باریک کر لو, قلم کو باریک کر لو اور لائنیں قریب قریب لکھو, اور تمام ضروریات میں کفایت شعاری سے کام لو, کیونکہ میں مسلمانوں کے خزانے میں سے ایسی رقم صرف کرنا پسند نہیں کرتا جس کا فائدہ ان کو نہ پہنچے. ایک بات کی میں نے آپ سے, قلم کو باریک کر لو. یعنی ایک کاغذ آپ کو دیا جائے, جیسے ہمارے یہاں A4 کا پیپر لے لیں, رائٹ, اس پر قلم کو اب ایک ادھر اتنا موٹا موٹا لکھ رہا ہے اور اتنی لائنیں چھوڑ چھوڑ کر لکھ رہا ہے. 4 پیج پر ایک مضمون 4 پیج پر آئے گا. سیدھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کی حفاظت, جو مسلمانوں کا مال ہوتا ہے, اس کے وہ امین ہوتے ہیں, اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. کیا فرمایا کہ قلم کو باریک کر لو, جگہ کم گھیرے گا, اور لائنوں کو قریب کرو, سترے جس کو کہتے ہیں, لائنوں کو قریب کرو. یعنی 4 صفحے کا مضمون ایک صفحے پہ کیوں نہیں آ گیا؟ میں مسلمانوں کے خزانے کا امین ہوں, میں ان کے مال کو ایسی جگہ خرچ نہیں کر سکتا جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے, جہاں مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوتا, لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا, اسی جگہ کیوں خرچ کروں؟ پھر فرمایا کفایت شعاری سے کام لو. یہ سب کچھ یہ رول بنا کر دیے. جیسے کہ کئی جگہوں پر آج دنیا میں پیپر لیس ادارے بنائے جا رہے ہیں. بھائی جب اتنا کمپیوٹرائز دور ہو چکا ہے, موبائل کے ذریعے کام ہو رہا ہے اور ڈیجیٹل گیزٹ پر کام ہو رہے ہیں, تو پیپر اور قلم اور اتنا مطلب کہ اسٹیشنری خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ روکے بھائی, اب تو چیزیں سیف ہی آپ کی گیزٹ پر ہو رہی ہیں, کمپیوٹرائز ہو رہی ہیں, اس کو لیں, پیپر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ پیپر بچانا شروع کریں, کروڑوں اربوں روپے بندہ بچا لیتا ہے. اور ایک ادارہ, آپ کا اپنا آفس ہے, آپ کا اپنا ادارہ ہے, پرائیویٹ ہیں آپ, بھائی پرائیویٹلی بھی کیوں اپنے مال کو ضائع کروائیں؟ ہم دعوت اسلامی کو بہت زیادہ پیپر لیس کرنے جا رہے ہیں, بہت زیادہ پیپر لیس کر چکے ہیں. بھائی چندے کا مال ہے, کیوں خرچ کرنے کی ضرورت ہے؟ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو بکر بن حزم جو مدینہ منورہ کے گورنر تھے کو لکھا, اما بعد, میں نے تمہارا وہ خط پڑھا جو تم نے سلیمان بن عبد الملک خلیفہ سابق کو لکھا تھا. یعنی تم مجھ سے پہلے جو خلیفہ تھے, جو تم نے اس کو خط لکھا تھا وہ میں نے پڑھا ہے. اس میں تھا کہ تم سے پہلے گورنروں کو شمع کی مد میں, شمع کینڈل لے لیں, کہ مد میں اتنی رقم ملتی تھی جس سے وہ اپنی آمد و رفت کے راستوں میں روشنی کا انتظام کرتے تھے. لائٹنگ تو نہیں ہوتی تھی, تو شمع جلائی جاتی تھی, کینڈل جلائے جاتے تھے, اور تمہیں اس کے لیے راستے میں روشنی کے لیے تمہیں اتنی رقم دی جاتی تھی, جس پر تم نے مجھ سے پہلے خلیفہ کو لیٹر لکھا تھا. وہ میں نے پڑھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بننے کے بعد وہ لیٹر پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس آیا ہوگا, جیسے کہ یوں سمجھے کہ وہ گورنمنٹ تبدیل ہو گئی, اب نئے خلیفہ آ گئے, اب وہ پڑھ رہے ہیں بھائی پچھلا کیا تھا, تو ان کے پاس وہ لیٹر آیا کہ بھائی پچھلے خلیفہ کو ایک گورنر نے یہ لکھا تھا کہ مجھے اس مد میں رقم دی جائے, کیونکہ راستے میں چلتے ہوئے ہمیں کینڈلز کی اور روشنی کی اور مشعلوں کی, یا جو بھی اس کو نام دے دیں, شمعوں کی ضرورت پڑتی ہے. فرماتے اب تو ان کا انتقال ہو چکا جن کو آپ نے یہ لیٹر لکھا تھا. اس کے جواب کی ذمہ داری اب مجھ پر عائد ہوتی ہے. جب میں آیا ہوں ان کی جگہ پر تو میں آپ کو جواب دوں کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے. فرماتے ابو بکر, جس نے لیٹر لکھا تھا اس کو جواب دیا, ابو بکر مجھے تمہارا وہ وقت اچھی طرح یاد ہے
جب تم سردیوں کی سخت اندھیری راتوں میں روشنی کے بغیر اپنے گھر سے نکلتے تھے، آج تمہاری حالت اس دن سے کہیں زیادہ بہتر ہے، لہذا اپنے گھروں کے چراغوں سے کام چلاؤ۔ بات سمجھ رہے؟ اس کو کہتے ہیں بیت المال، جو مسلمانوں کا مال جمع ہوتا ہے، اس کی پروٹیکشن۔ اور یہ خوف خدا والے لوگ تھے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جو قرآن کریم ہے نا سورہ زلزال کے اندر، کہ زمین اس دن اپنے راز بیان کرے گی، کس نے نیکی کی کس نے برائی کی۔ اس کے تحت اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، جب بیت المال خالی کرتے نا، مسلمانوں میں مال تقسیم فرما دیتے، تو آپ بیت المال جہاں آپ کا مال ہوتا تھا، مسلمانوں کا مال، تو وہاں پر آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے یہ کہتے یا اللہ، 2 رکعت نفل پڑھتے اور کہتے بیت المال کی در و دیواروں گواہ رہنا کہ میں نے تمہیں عدل کے ساتھ بھرا اور عدل کے ساتھ خالی کیا تھا۔ یعنی بندہ بندے کو کیا جواب دے گا یار؟ اصل تو جواب دے بندہ اپنے رب کے حضور ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ حساب کتاب اکاؤنٹیبلٹی تو اس کی وہاں نہیں ہے، جہاں کوئی مال کوئی تعلقات کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی شفاعت ہمارا مقدر بن کے ہمارا بیڑا پار ہوگا، اللہ کی رحمت ہمارا مقدر بن جائے ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، مولا تیرے عفو و کرم و میرے گواہ صفائی کے، یا نا صفائی گواہ، یہ گواہ صفائی کے گواہ، مولا تیرے عفو و کرم و میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ یا اللہ تیرا عفو اور تیرا کرم، اللہ پاک کا عفو، اللہ پاک کی بارگاہ سے ملنے والی مغفرت، معافی، اور اللہ پاک کا کرم، یا اللہ یہ دونوں کو تو میری صفائی کے گواہ بنا دے کہ تیرا عفو اور تیرا کرم مجھے مل جائے۔ مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، ورنہ میں تو ہوئی گناہگار، میرے گناہگار ہونے میں کیا شک ہے، بس تیرا عفو اور کرم ہوا تو مولا میری بخشش ہو جائے گی۔ یہ اعلیٰ حضرت بڑے پائے کے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اہل سنت جن کے ہم فالوور ہیں، یہ عاجزی ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ عز و جل، آج دعوت اسلامی کے شعبے وکلا کے تحت عاشقان رسول دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ میری تمام ان حاضرین جو یہاں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی چینل پر عاشقان رسول موجود ہیں اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے عاشقان رسول سن رہے ہیں، سے درخواست ہے کہ انسان کا سب سے قیمتی جو پریشس تھنگ ہے، جو چیز ہے، وہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کے مختلف ذرائع بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، اس کی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے۔ ان میں سے ایک بہترین ذریعہ کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا ہے۔ کسی کو دنیا میں اپنا رہبر ماننا ہے کہ جیسے یہ کہیں گے آخرت کی تیاری میں ان کے اس حکم کے مطابق کروں گا، کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے۔ اور الحمدللہ آج کل کے دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب، آپ قادری سلسلے میں ہمیں مرید بھی فرماتے ہیں، اور حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ الحمدللہ ہمارے لیے موقع بہت اچھا ہے، آج ہم مجلس وکلا کے تحت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں، اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران عطاری دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو بھی ہم نے سنی، آخرت کے متعلق سنی، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کے متعلق باتیں سنی۔ تو آج ایک اور موقع ہے کہ یہ ہمیں اپنے ذریعے امیر اہل سنت کا اور امیر اہل سنت کے ذریعے شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بنا سکتے ہیں۔
تو میرا مشورہ ہے کہ جو کسی بھی پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں وہ اگر چاہیں تو ان کے ذریعے سے امیر اہل سنت اور امیر اہل سنت کے ذریعے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بن جائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان سے بچنا آسان ہو جائے گا، فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت کی تیاری، دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو امیر اہل سنت سے مرید بنتے ہیں وہ نماز پڑھنے والے بن جاتے ہیں، دیندار بن جاتے ہیں، آخرت کی سوچ والے بن جاتے ہیں۔ جتنے بھی بزرگان دین دیکھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت کی، اور پھر ان کے آگے صحابہ کی بیعت کی، پھر تبع تابعین، پھر تبع تابعین، اولیاء اوزان، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، آج تک یہ چلتا آ رہا ہے۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے۔ میری دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی مولانا محمد عمران اتاری صاحب سے درخواست ہے کہ جو عاشقان رسول یہاں فیضان مدینہ میں موجود ہیں یا مدنی چینل پر ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہیں، اگر وہ مرید ہونا چاہیں تو ان کو مرید کروا دیں۔ اگر کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں تو آپ بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے جامع شرائط جو پیر کامل ہیں وہی رہیں گے، مگر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سلسلے کا فیض بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ جب جو پہلے سے مرید ہیں پیر کامل کے وہ مرید بننا چاہیں تو وہ کہیں گے میں طالب ہوتا ہوں، میں طالب بن سکتے ہیں، مرید وہی رہیں گے جو ان کو پیر صاحب ہیں۔ تو نگران شورا سے درخواست ہے کہ ہمیں قادری اتاری سلسلے میں مرید فرمانے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ نماز و روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بد مذہبوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما اور سلسلہ قادریہ، رضویہ، عطاریہ کی برکتیں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک جتنے اسلامی بھائی یہاں آئے ہیں مدنی چینل پر ہیں، سب کا شرکت کرنا قبول فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، پرہیزگاری کی توفیق عطا فرما، سچ بولنے والا بنا، حق کا ساتھ دینے والا بنا، جھوٹ سے بچا، دھوکے سے بچا، تیری نافرمانیوں سے تیری پناہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ایمان سلامت رکھ، ہم سب کے دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال، نسبتیں، سب کی حفاظت فرما، سب میں برکتیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ پاک بار بار حج اور عمرے کی سعادتیں ہمارا مقدر کر دے۔ یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، جو بیجا مقدموں میں اللہ ان کے بیجا مقدمے ختم ہو جائیں، جو بے قصور قیدی ہیں اللہ پاک ان کو رہائی نصیب ہو جائے۔ یا اللہ پاک ظلم سے بچا، ظلم سے بچا، ظلم سے بچا۔ یا اللہ پاک دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، بالخصوص فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ پاک وطن عزیز کی حفاظت فرما، تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے حبیب کا صدقہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما لے، ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما،
ہم سب کے دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال، اہل و عیال، نسبتیں، سب کی حفاظت فرما، سب میں برکتیں بھی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب دیگر پروگرام دیکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ مدنی چینل